میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیزوں، سمجھتے تھے کہ ذکر ذریعہ ہے دل کی کیفیت کے بدلنے کا. ذکر ذریعہ ہے دل کی کیفیت کے بدلنے کا، بشرط یہ کہ ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ کیا جائے. اس لیے کہ کسی بھی عمل میں اللہ رب العزت نے اکثر اعمال نہیں بلکہ احسن عملہ فرمایا ہے. اللہ کا ذکر بھی اللہ کے دھیان کے ساتھ ہونا یہ کثرت کے ساتھ مطلوب ہے. بغیر دھیان کے اللہ کا ذکر ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے کہ اللہ کا ذکر سے دھیان کے بغیر کرنا ایسی بے ادبی ہے جس سے سستی اور غفلت پیدا ہوتی ہے. ایسی بے ادبی ہے. ہم مخلوق میں جس کا بھی ذکر کرتے ہیں اس کے دھیان کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں. دوست کا، دشمن کا، حکومت کا، مالداروں کا، کسی کا فقر کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے فقر کے تاثر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن اللہ کا دھیان، اس کی عظمت شان کا خیال نہیں کرتے. ہم سمجھتے تھے کہ ذکر ذریعہ ہے دل کی کیفیت کو بدلنے کا. ذکر ذریعہ ہے دل کی کیفیت کو بدلنے کا. ذکر ذریعہ ہے دل کی کیفیت کے بدلنے کا. آنکھ، زبان اور کان یہ ذکر کے تین ذرائع ہیں. یہ ذکر کے تین ذرائع ہیں: آنکھ، کان اور زبان. یہی تین راستے دل تک صحیح غلط بات کے پہنچانے کے راستے ہیں. اگر ان تینوں کو اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کیا تو دل کی کیفیت بہتر ہوگی. اور ان تمام تینوں راستوں کو اور ان تینوں ذرائع کو اللہ کے ذکر کے علاوہ استعمال کیا تو دلوں میں غفلت پیدا ہوگی. یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ آنکھ، کان اور زبان یہ تینوں ذکر کے اصل اعضاء ہیں. کان سے دھیان کے ساتھ سننا ذکر ہے. آنکھ سے دیکھ کر اللہ سے کے نظام قدرت سے عبرت دینا یہ آنکھوں کا ذکر ہے. اور زبان سے اللہ ہی کو بولنا یہ زبان کا ذکر ہے. اگر یہ تین راستے صحیح طریقے پر ذکر کے لیے استعمال ہوں تو دل کی کیفیت بدلے گی. اور یہ تینوں راستے اگر گناہ کے لیے استعمال ہوں تو دل کی کیفیت بگڑے گی. فرماتے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا گیا کہ تمام بندوں میں سب سے افضل درجے کا اللہ کے یہاں قیامت کے دن کون ہوگا؟ فرمایا آپ نے کہ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہوں گے. فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس کا درجہ اللہ کے راستے میں غزوہ اور قتال کرنے والے سے بھی، اللہ کے راستے کے مجاہد سے بھی بڑھ کر ہے؟ فرمایا اگر یہ اپنی تلوار کو کفار و مشرکین کو قتل کرنے میں اتنا چلائے کہ تلوار کو توڑ دے اور یہ اپنے خون میں لت پت ہو جائے تب بھی اللہ کا قصد ذکر کرنے والے اس سے ایک درجہ افضل ہوں گے. جابر فرماتے ہیں یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی بندے نے کوئی عمل اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے نجات پانے کا نہیں کیا. سب سے بڑا عمل اللہ کے عذاب سے نجات پانے کا وہ اللہ کا ذکر ہے. کہا گیا کہ نہ اللہ کے راستے کا جہاد، فرمایا اور نہ اللہ کے راستے کا جہاد الا ہے کہ کوئی شخص اپنی تلوار اتنی چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے. معاذ بن انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ فرمائیے کہ سب سے عظیم اجر والا کون ہے؟ فرمایا کہ ان میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو. پوچھا کہ نیک بندوں میں سب سے اونچے اجر والا کون ہے؟ فرمایا کہ ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو. پھر پوچھا اسی طرح نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں اور صدقات کے بارے میں. ہر ایک کے بارے میں آپ یہی جواب دیتے رہے کہ سب سے افضل وہ ہے جو اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرنے والا ہے. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابو حفص پھر تو ذکر کرنے والے ہر خیر لے کر بڑھ گئے آگے. آپ اسی نے فرمایا کہ ہاں بات یہی ہے. عبداللہ نے مسلم کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسلام کے احکام
اور سرائے مجھ پر بہت ہو گئے، یعنی بہت سی باتیں یاد نہیں رہتی، اس سے فرائض مراد نہیں ہے، مجھے کوئی ایسی چیز بتلائیے جس کو میں لازم پکڑ لوں۔ فرمایا کہ تیری زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ تر رہے۔ مالک بن یخامر کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخری بات جب میں آپ سے جدا ہوا، میری آخری بات آپ سے یہ ہوئی کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ تمام اعمال میں اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اس حال میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ السلام علیکم محترم سامعین، اسی طرح کے مزید بیانات اور تعلیم حیات الصحابہ کی حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کریں 9270021230 واٹس ایپ گروپ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم۔ Reconstruction of Ummah.